پروگرام بریکنگ بیریئرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ عالش آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. ہمیں آج ہمارے پروگرام میں جوائن کرے ہیں سینئر پولیٹیکل اینالسٹ اور کالمنسٹ جناب حامد باشانی صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. آپ کا شکریہ، تھینک یو. ویسے سر دو خبریں اس وقت میں چاہوں گی کہ آپ سے دونوں پر ہی کامنٹ لوں اور دونوں پہ آپ کا تبصرہ میں سننا چاہوں گی. ایک تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ حالات کی تبدیلی آ رہی ہے، آئے گی یا نہیں یہ تو دیکھیں گے. فارمر پرائم منسٹر نواز شریف جو ہے پاکستان پہنچ گئے اور انہوں نے بڑی تقریریں کی. اس میں انہوں نے دنیا سے ریلیشنز کی بھی بات کی اور پاکستان کی بات کی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو اس وقت وائرل ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ایک پرنس سعودی پرنس ہیں جو کہ 10 ایئرس تک وہ فارمر چیف بھی رہ چکے ہیں وہاں پہ انٹیلیجنس کے. انہوں نے اب بات کی اور پہلی مرتبہ ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو پیس ڈیل تھی عرب اسرائیل کے بیچ، سعودی عربیہ اور اسرائیل کے، وہ سیبوٹیج کی حماس نے. لیکن انہوں نے اس میں ایک ایگزامپل دی، ایک مثال دی. انہوں نے کہا کہ حماس کو کنڈیم کیا اور انہوں نے اسرائیل پہ بھی بات کی، کنڈیم کیا. انہوں نے پیلسٹینینز کو بھی کہا، سب کو یہ کہا کہ جو ہو رہا ہے غلط ہے کیونکہ اس میں نہ کوئی ہیرو ہے، سبھی کے سب وکٹمز ہیں، کوئی بھی ہیرو نہیں. تو جو ایک تحریک چلی تھی یا ایک ریزسٹنس کی شو کروائی تھی انڈیا میں برٹش راج کے وقت، ویسی ایک جو ہے وہ چلانی چاہیے اور وہ صحیح راستہ ہے. تو ویسے صاحب میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جو یہ بات کی وہ کس حد تک درست ہے؟ کیا حالات وہی ہیں دونوں کے؟ دوسرا یہ بھی کہ انہوں نے پہلی مرتبہ یہ بھی کہا کہ ہاں کوئی پیس ڈیل ہو رہی تھی جو سیبوٹیج کی گئی ہے. دیکھیں جی، یہ ان کے کہنے یا نہ کہنے سے تو فرق نہیں پڑتا. یہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ جو حماس اور اسرائیل کا جو تازہ ترین یہ لیٹسٹ جو کانفلکٹ چل رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پیس ڈیل ہی تھی جو سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان ہو رہی تھی. ظاہر ہے کہ دیگر وجوہات اپنی جگہ موجود ہیں اور ڈیفینیٹلی یہ ایک لانگ سٹینڈنگ قسم کا جو کانفلکٹ ہے اسرائیل ورسز پیلسٹائن، یہ ایک پرماننٹ سورس آف ٹینشن ہے اس خطے میں. حالات ہوا کچھ بھی ہوں، جنگ چل رہی ہو، امن ہو رہا ہو، پیس ڈیلیں ہو رہی ہوں، نئے معاہدے ہو رہے ہوں، کاریڈور بن رہے ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن اس میں یہ کانفلکٹ جو ہے یہ اپنی جگہ پہ ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں ان چیزوں کو ڈسٹرب کرتا رہتا ہے. یہ جو ابھی ہوا ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے باقی جو ایک کانسٹنٹ سورس آف ٹینشن میں نے کہا کہ اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ قوت زیادہ استعمال ہوئی ہے، یا حماس نے جو اٹیک کی ہے وہ زیادہ قوت کے ساتھ، زیادہ ریسورسز کے ساتھ یا زیادہ فریکوینسی سے کی ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ڈیمیج زیادہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اسی تناسب سے جو ہے وہ شور پڑا ہے. تو یہ ہوا اس لیے ہے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے بلکہ سالوں سے بنیادی طور پہ جو اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات، اور سعودی عرب سے مراد یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ گلف سٹیٹس کو بھی اور بڑی حد تک اسلامک سٹیٹس کو بھی لیڈ کرتا ہے. تو اس میں دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ سعودی اسرائیل اور مسلم ریاستوں کے درمیان اور عرب ریاستوں کے درمیان جو ڈیل چل رہی تھی یہ اس کا جو ہے فال آؤٹ ہے. اب یہ جس طریقے سے ڈیل چل رہی تھی اس کا سب سے نمایاں ترین جو پہلو تھا، اور یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا تھا، ہسٹری میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ عربوں اور اسرائیل کے درمیان کسی پیس ڈیل پہ بات ہو، امن کا کوئی معاہدہ ہو، کسی نئے پروجیکٹ پہ بات ہو اور اس میں فلسطین کی بات نہ ہو. جو کہ ترکی الفیصل ہیں سعودی پرنس، یہ کہنا کہ جو حالات تھے انڈیا کے اس وقت، جس وقت آزادی حاصل کی اور اس وقت اس طریقے سے ہونی چاہیے. مثال تو سر خیر ہر چیز میں ہی انڈیا کی دی جاتی ہے کیونکہ ہر بڑے کام وہاں سے ہوتے ہیں تو بڑی مثالیں بھی وہیں سے. لیکن اس مثال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہ ویسی ریزسٹنس ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس طریقے سے نہ مریں یا جو ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو وہ پرنس ہیں اور اوپر سے انٹیلیجنس آفیسر ہیں.
تو ظاہر ہے کہ وہ جنگل کے بادشاہ ہیں، ان کو جو مرضی کہیں، لیکن یہ پیراللز جو ہوتے ہیں نا، یہ پیراللز ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. انڈیا میں مہاتما گاندھی نے جو عدم تشدد کی بات کی تھی، وہ جو انگریزوں کے قبضے کے خلاف اور ڈی کالونیلائزیشن کے پروسیس میں ایک بہت بڑے ہتھیار کے طور پہ جو استعمال ہوئی، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہندوستان آزاد ہوا، اس کے اور جو انگریزوں کے درمیان ریلیشن شپ تھی، جو تعلق تھا، وہ قطعی طور پہ ایک بالکل مختلف قسم کا تعلق تھا. اس میں جو ہے وہ انگریز جو ہیں وہ ہر موقع پہ ہر طریقے سے جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ بات کر ہی نہیں سکتے، یا ہندوستان کو آزادی کا حق ہی کوئی حاصل نہیں ہے، یا ہندوستان کی آزادی ہماری موت ہے، یا ہماری موت ہندوستان کا وہ ہے. اس طرح کا کوئی پیراللز جو ہیں وہ نہیں تھے. وہ ایک کالونیلزم کا ایک زمانہ جس میں کہ برطانیہ کی ظاہر آدھی دنیا میں حکومت تھی، اور ایک پروسیس میں اس نے اس کو وائنڈ اپ کیا. یہ جو کانفلکٹ ہے یہ ہے ہی ایک بہت وائلنٹ قسم کا کانفلکٹ ہے، جس میں بنیادی طور پہ ایک طرف سے ملیٹنسی اور دوسری طرف سے ملٹری انوالو ہے، اور دونوں طرف سے طاقت کا استعمال، خون خرابہ اور تشدد جو ہے وہ سب سے بڑے ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. تو اس کو اگر آپ آئیڈیالوجیکلی دیکھیں تو یہ بات صحیح ہے کہ عدم تشدد، جس کو آپ کہتے ہیں نان وائلنس، وہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ایک پراپر کنٹیکسٹ میں دیکھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر سعودی پرنس نہ بھی کہتے تو فلسطینیوں کا اپنا جو تجربہ ہے گزشتہ جو ہے 75 سال کا اور اس سے بھی زیادہ ہے، جس میں وہ ایک آگ اور خون کے ایک طوفان سے گزرے ہیں، لاکھوں لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں دونوں طرف سے، فلسطین کی طرف سے بھی اور اسرائیل کی طرف سے بھی. اور جو کچھ ہمارے سامنے نتیجہ آج بھی اس سارے قتل و غارت گری کے بعد ہے وہ یہ ہے کہ صفر ہے، یعنی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، اور وائلنس کا یہ سائیکل جو ہے یہ جاری ہے. تو الٹیمیٹلی کوئی بھی جو سین مائنڈ ہے اس دنیا میں، جو انسانیت پہ یقین رکھتا ہے، انسانی آزادیوں پہ یقین رکھتا ہے، اور انسانی جانوں کی کسی طریقے سے کوئی رسپیکٹ ہے اس کے نزدیک، تو وہ ظاہر ہے یہی کہے گا کہ ان کو اب تشدد کا راستہ ترک کر دینا چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ ایک پرامن طریقے سے جدوجہد میں جو ہے وہ بدلنا چاہیے. ایک تو یہ. دوسرا، اس میں نئی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ 1990 میں جو فلسطین کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر تھے اس وقت تک بھی، جو سب سے اس کے بعد بھی اور پہلے بھی، یاسر عرفات، اس نے کیا پیغام دیا تھا 1990 میں. یاسر عرفات نے جب یو ٹرن لیا تھا اپنی جدوجہد کے حوالے سے، تو اس کا میسج بالکل یہی تھا کہ اب دنیا کی جو نئی شکل بنی ہے، جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، اس میں کسی بھی طریقے سے وائلنس جو ہے وہ بطور ہتھیار اب استعمال نہیں ہو سکتا. اب ہمیں پرامن جدوجہد کی طرف بڑھنا پڑے گا، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جو اوسلو ایکارڈ ہے وہ کنکلوڈ کیا تھا اسرائیل کے ساتھ. اوسلو ایکارڈ میں جو بنیادی اصول تسلیم کیا تھا فلسطینیوں کی بیہاف پہ یاسر عرفات نے، جس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اوور ویلمنگ میجارٹی کا مینڈیٹ ان کو حاصل تھا، وہ یہی تھا کہ ہم عدم تشدد کے ذریعے اپنے معاملات، یعنی پرامن، بقائے، باہمی اور نیگوشیشن کے ذریعے اپنے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو کریں گے. تو اس لیے یہ جو ہے ایک لانگ سٹینڈنگ قسم کا مسئلہ ہے، جس میں کہ خود فلسطین میں بھی یاسر عرفات کی تو میں نے آپ کو مثال دی، لیکن وہاں درجنوں ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چھوٹی چھوٹی گروپ ہیں اور پرسنالٹیز ہیں، رائٹرز ہیں، جو شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وائلنس کے ذریعے یہ علاقہ جو ہے اس کی آزادی ممکن نہیں ہے، اس لیے ہمیں ایک پرامن جدوجہد کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. صحیح سے. اور سر اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ نان وائلنٹ ایک، تو جو اس کے بعد اس کا نتیجہ جو نکلا اس کے بعد وہ پھر نان وائلنٹ تو نہیں رہا تھا. جو یعنی اگر ہم اینڈ تک دیکھیں تو جو موومنٹ تھی سب کانٹیننٹ یا انڈیا کی اس وقت کی جس کی بات کر رہے ہیں،
اس میں بھی تشدد ہوا, وہ بھی بہت زیادہ وہ قتل و غارت گر ہوئی جب یہ پاکستان اور انڈیا لڑا ہوا, اور اس کے بعد جہاں تک پہنچے, بلکہ اس دوران بھی کافی ایسی ہوئی چیزیں. یہ بھی مکمل طور پہ تو پیسفل وہ بھی نہیں تھا سر. نہیں, اس کے دو پارٹس ہیں نا. ایک تو جو انڈین نیشنل کانگریس کی جدوجہد ورسز حکومت برطانیہ ہے, اس میں جہاں تک گاندھی کی قیادت میں جتنا کچھ ہوا وہ سارے کا سارا عدم تشدد کے زیر اثر ہی رہا ہے. لیکن ہندوستان کی جو تحریک تھی اس کی ڈیفرنٹ ڈائمینشنز تھے. اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو تشدد نہ صحیح لیکن مسلح جدوجہد کو یا مسلح بغاوت کو اپنا حق سمجھتے تھے, جس میں سبھاش چندر بوس جیسے لوگ تھے جنہوں نے فوجیں تیار کی ہوئی تھی اور جو انگریزوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھے. اس طرح مختلف قسم کے سیگمنٹ تھے سوسائٹی میں جو یہ سمجھتے تھے کہ انگریز جو ہے وہ صرف بندوق کے زور سے نکالا جا سکتا ہے. تو اتنا بڑا جہاں پہ ملینز آف پیپل انوالو ہوں, وہاں ظاہر ہے ایک ڈائیورسیفائڈ قسم کی اوپینین ہر پولیٹیکل ایشو پہ ہوتی ہے. لیکن ڈومینیٹنگ فیکٹر جو تھا وہ عدم تشدد تھا, جو مہاتما گاندھی کی قیادت میں ہوا تھا. یہ جو دوسرے وائلنس کی مثال آپ نے دی جی پارٹیشن کے وقت جو ہوئی, اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس کے انگریزوں کے خلاف جدوجہد سے اس کا کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ بالکل ایک الگ چیپٹر ہے. اور یہی پاکستان میں سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ آپ نے دیکھی ہوگی کہ پاکستان میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی, آپ نے جگہ جگہ پڑھا ہوگا, جگہ جگہ سنا ہوگا, جو تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. ایک شخص قربان نہیں ہوا. ناٹ اے سنگل پرسن واز کلڈ بیکاز ہی واز اور شی واز آسکنگ فریڈم فرام بریٹن. ایک مثال آپ مجھے دے دیں, میں آج کے بعد یہ کام ہی چھوڑ دوں گا. دیر واز نتھنگ لائک دس. یہ جو وائلنس ہے یہ پارٹیشن کے اصول طے ہونے کے بعد جب پارٹیشن کا پروسیس شروع ہوا تو آبادیاں ڈسپلیس ہونی شروع ہوئی, تو یہ جو ہے لوگوں نے آپس میں وائلنس شروع کی which has nothing to do with انگریز یا آزادی کی جدوجہد کے ساتھ. چونکہ آزادی کا تو آج جولائی میں پہلے جو ہے وہ قانون آزادی ہند کے تحت جب اعلان ہو گیا تو انگریزوں نے ایک ڈیٹ دے دی تھی کہ ہم اتنی تاریخ کو جا رہے ہیں اور اقدار لوکل لوگوں کو منتقل ہو جائے گا. تو یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے جی کہ ہم نے آزادی کے نام پہ لاکھوں اور ملین لوگ قربان کیے, یہ نہیں, یہ وائلنس اور تشدد کا نتیجہ تھے جو آزادی کے اعلان کے بعد شروع ہوئی, جس کو کسی بھی طریقے سے آپ قربانی نہیں کہہ سکتے چونکہ آپ کا گول آلریڈی اچیو ہو چکا تھا. پاکستان بنانے کا اعلان ہو گیا تھا. انگریزوں نے بھی اور خود ہندوستان کی حکومت نے اور دنیا کے دیگر ممالک نے اس کو تسلیم کر لیا تھا کہ ایک نیا ملک بن رہا ہے اور ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ ڈسپلیس ہوتے وقت لوگوں کے جو آپس میں تصادم شروع ہوا مسلح اور جو جس طرح کا تشدد ہوا, اس کو آپ کسی بھی طریقے سے اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. اس کو الگ کر کے دیکھنا میرے خیال میں ضروری ہے, ورنہ اس سے کنفیوژن پھیلتا ہے اور آلریڈی بہت بڑا کنفیوژن موجود ہے. ٹھیک, صحیح سر. نہیں یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اس کو الگ کر کے, لیکن اس سے پہلے بھی سر جو ایونٹس وجہ سے 1857 کی جو جنگ آزادی تھی, غدر, اور پھر اس کے علاوہ بھی جلیانوالہ باغ اور بھی کچھ ایسے, وہ سارے جو تھے اس میں بھی بڑے تشدد ہوا تھا. لیکن آپ یہ درست فرما رہے ہیں کہ یہ والا جو ہے وہ پورشن الگ رہا. جی جی سر جو وہ ہے دوسرا پارٹ, ہم اپنے جو دوسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف واپس آ چکے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور ہم ایک پولیٹیکل, اکنامیکل اور ہر طرح کے ٹرمائل سے باہر نکل آئیں گے؟ اور انہوں نے ایک بات جو ہے وہ پوری دنیا اور نیبرنگ کنٹریز انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنانے کی ہے, اس پہ بھی فرمائیے. نہیں جی بالکل, مجھے ہرگز ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نواز شریف نے جتنی باتیں کی ہیں, جتنے اعلانات کیے ہیں, جو بھی اپنا منشور پیش کیا ہے, اس میں کوئی ایک ایسی نئی چیز نہیں ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کی ہوپ کریٹ کی جائے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بدل جائیں گے. اس کے دو ڈیفرنٹ ڈائمینشنز ہیں, ایک پاکستان کے اندرونی حالات اور دوسرا جو انہوں نے ہندوستان یا اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کی بات کی. اس کو آپ الگ الگ کر کے دیکھیں.
پاکستان کے اندرونی حالات کے بارے میں جو انہوں نے نو نکاتی ایک ایجنڈا آپ کہہ لیں یا پروگرام کہہ لیں جو پیش کیا، اس کے اندر ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آج سے پہلے کم از کم 10-15 پرائم منسٹرز نہ پیش کر چکے ہوں. کہ فار ایگزامپل جی سب سے بڑا جو کلیشے وہاں پہ چلتا ہے اور ہر 3-4 سال بعد بہت بڑا کلیشے بن کے سامنے آتا ہے جی کہ سب اداروں کو مل کے کام کرنا چاہیے. اس میں جو ہے اداروں سے مراد یہ ہے کہ جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کو مل کے آپس میں کام کرنا چاہیے. اور یہ پاکستان کے عوام کو ایک سرکل کے اندر گھمانے کا، ایک وشیس سرکل کے اندر گھمانے کا، اور ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ فریب مسلسل کا ایک شاکار قسم کا اعلان ہے. جب آپ عوام کو سڑکوں پہ لے کے آتے ہیں، ان کو بغاوت پہ اور ان کو جدوجہد پہ مجبور کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ اس ملک میں یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اس ملک پہ کچھ لوگوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے یہاں کے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہم واحد لوگ ہیں جو اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور اس لڑائی میں ہم جیلوں میں جاتے ہیں، ہم جلا وطن ہوتے ہیں، اور ہم کسی صورت میں سمجھتے ہیں کہ جب تک ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ نہیں لے جایا جاتا، جس کے لیے نواز شریف نے لفظ ڈومین استعمال کیا تھا کہ اپنی ڈومین میں نہیں چلے جاتے، اس وقت تک پاکستان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ منشور لے کے تو آپ عوام کو آپس میں لڑاتے ہیں، ان کو جو ہے حکمران طبقات کے خلاف بغاوت پہ مجبور کرتے ہیں، اور جب آپ کا کام نکل جاتا ہے تو سب سے پہلا نسخہ آپ یہ فلوٹ کرتے ہیں کہ جب تک یہ سب مل کے کام نہیں کرتے اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا. سب مل کے کام کیسے کریں گے؟ پھر کانسٹیٹیوشن اٹھا کے جو ہے اس کو دریائے راوی میں پھینک دو، چونکہ اس میں آئی کچھ نہیں. پھر اگر وہ مل کے کام کریں گے، کانسٹیٹیوشن از اے ڈاکومنٹ جو آپ کو بتاتا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے. اس میں صاف لکھا ہوا ہے مل کے کام نہیں کرنا ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اپنا اپنا کام کرنا ہے. مل کے کیا کام ہے؟ اب پاکستان ملٹری کا کیا کام ہے کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ مل کے ملک پہ حکومت کرے، یا سیاستدانوں کا کیا کام ہے کہ وہ ملٹری کی ڈومین کے اندر جا کے تو اس میں ان کے اندرونی معاملات میں کہ آپ کس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور کس کو جنرل بنا رہے ہیں اور کس کو کرنل بنا رہے ہیں، اس طرح کے معاملات. دس از انکانسٹیٹیوشنل، ان لافل، ان ایتھیکل اور پولیٹیکلی ان ایکسیپٹیبل کہ آپ لوگوں کو یہ نسخہ دکھائیں کہ جی یہ سارے ادارے مل کے کام کریں گے. یعنی جو لوٹ کسوٹ آپ نے شروع کر رکھی ہے 70 سال سے، جس پہ آپ بار بار لڑ کے تو لوگوں کو جو ہے وہ ایندھن کی طرح استعمال کرتے ہیں، اب آپ نے طے کر لیا کہ نہیں ہم ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے کھائیں گے، لیکن کھانے کے کام کو نہیں روکیں گے. کام وہی ہوگا لیکن مل کے کھائیں گے. یہ جو ہے کانسٹیٹیوشن باقاعدہ ڈیفائن کرتا ہے ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز آف ایوری انسٹیٹیوشن، جس کو ہم ڈومین کہتے ہیں کہ کس نے کہاں پہ کھڑا ہونا ہے. فوجیوں نے سرحد پہ کھڑا ہونا ہے، پالیٹیشنز نے جو ہے وہ ایوان اقتدار جس کو آپ پارلیمنٹ کہتے ہیں اس میں بیٹھنا ہے، بیوروکریسی نے سڑکوں پہ جا کے عوام کی خدمت کرنی ہے. تو اس کو چھوڑ کے تو آپ نئے جو نسخے پیش کریں گے اور جو کر رہے ہیں، پہلا جو ان کا منشور ہے. دوسرا یہ ہے کہ جی ہم ٹیکس کے ذریعے دولت اکٹھی کریں گے. اس سے زیادہ جو ہے وہ زور کس عمران خان سے زیادہ کس نے دیا کہ ہم ٹیکس کے ذریعے کیا کریں گے؟ کتنا ٹیکس انہوں نے اکٹھا کیا ہے. اور ہم جو ہے انہوں نے اس چیز پہ کوئی بات نہیں کی کہ جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے جو پاکستان کا اصل پرابلم ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی 40% پاپولیشن جو ہے وہ بلو دا پاورٹی لائن زندگی گزارنے پہ مجبور ہے، زندگی کی بنیادی سہولیات سے جو ہے وہ محروم ہے. اس پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو ٹیکس ہم کس پہ لگائیں گے، کس سے کلیکٹ کر کے کس پہ خرچ کریں گے. تو یہ کرتے کرتے پورے 9 پوائنٹ اگر آپ ڈسکس کریں تو اس میں آپ کو ایک سنگل پوائنٹ ایسا نہیں ملے گا جس میں کوئی نئی چیز ہے یا جو قابل عمل ہے. یہ خواہشات ہیں کہ سر وہ تعلقات کی بات بھی انڈیا سے اور نیبرنگ کنٹری سے اور بنگلہ دیش، یہ انٹرنل کی بات میں کر رہا ہوں کہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں. جو جب کوئی پروگرام انٹرنل نہیں ہے، ان کی اپنی پارٹی نے جو ہے وہ IMF کے ساتھ آدھی ڈیل جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا ہے، بلکہ باقول ان کے پاؤں پڑ کے کیا ہے. اور وہ اگر یہ تھیسس دیں کہ IMF کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے
اور بغیر کوئی پروگرام پیش کیے IMF خود بخود جو ہے وہ ایک طرف ہو جائے گی، تو یہ کوئی بات نہیں. تو جب آپ کے پاس ملک کے اندر ملک کے حالات کو بدلنے کے لیے یا عوام کے حالات بدلنے کا کوئی آپ کے پاس نسخہ یا کوئی منشور نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ جو آپ کے ایکسٹرنل حالات ہیں وہ بھی نہیں بدل سکتے، چونکہ انٹرنل حالات ریفلیکٹ کرتے ہیں. اب یہ بات ان کی قابل ستائش ہے جو انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ، انڈیا کا بھی نام نہیں لیا انہوں نے، بلکہ انہوں نے کہا کہ پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی کر کے تو ہم بین الاقوامی سطح پہ تعلقات قائم نہیں کر سکتے. یہ ایز اے میٹر آف پرنسپل زبردست بات ہے اور یہی سچائی ہے. چونکہ آپ کا جو وار مونگرنگ کا پوسچر ہے اس کو تبدیل کیے بغیر ظاہر ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ تبدیل اس لیے ہوگا کہ پڑوسیوں کے ساتھ آپ کی اصل جنگ ہی پڑوسیوں کے ساتھ ہے. ایک طرف آپ کی ہندوستان کے ساتھ آپ نے سینگ اڑائے ہوئے ہیں، دوسری طرف افغانستان کے ساتھ، تیسری طرف ایران کے ساتھ گزشتہ 70 سال سے آپ کا جو اپس اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. تو یہ ایک زبردست قسم کا ایک پروسیس ہے. بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے کہ یہی راستہ ہے، لیکن اس کو دیکھنا اس طریقے سے بھی چاہیے کہ انہوں نے وہی بات دہرائی ہے جو پہلے وہ کرتے رہے ہیں ماضی میں، لیکن اس کو بہت زیادہ نرم لہجے میں اور بہت زیادہ مینیمائز کر کے. مثلا کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے پہلے وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ جی مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن ہی قائم نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا، اس سے جب تک ہم باہر نہیں نکلتے کچھ نہیں ہو سکتا. اب وہ کہتے ہیں کہ بڑی تدبیر سے جو ہے اس کا کوئی باعث حل نکالنا پڑے گا، جس کا مطلب کیا ہے کہ وہی جو آج چل رہا ہے، وہی جو 5 اگست 2019 کے بعد پاکستان کی پالیسی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسی نہ ہی سمجھیے. یہ دوسرے الفاظ میں نہ ہی ہے، چونکہ اس میں کوئی ایسی کلیئر بات ہے ہی نہیں. اور یہ ممکن ہے کہ اس لیے بھی ہے کہ ابھی تک اقتدار ان کے ہاتھ میں تو نہیں آیا نا، تو ممکن ہے کہ وہ اس وجہ سے اپنی ریزرویشن رکھتے ہوں کہ کوئی بھی ریڈیکل سٹینڈ لے کے تو ظاہر ہے اقتدار ان کے لیے ایک پرابلم بن سکتا ہے. لیکن ممکن ہے اقتدار میں آنے کے بعد ایک چیز کلیئر ہے کہ نواز شریف کی جو رجحان طبع جس کو آپ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ بہتر تعلقات انکلوڈنگ ہندوستان اور ان کے ساتھ دوستی اور تجارت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ان کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے شارٹیسٹ اور بیسٹ روٹ جو ہے وہ یہی ہے. لیکن یہ سارے فیکٹرز جو ہیں دیکھیں، یہ جب عمران خان اقتدار میں آ رہا تھا تو اس کا بھی کہنا یہی تھا، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد اس نے ایک بہت ہی ریڈیکل قسم کی اور بہت ہی جو ہے وہ تصادم کی ایک جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ شکل اختیار کر لی تھی، اور پورے 4 سال اس نے اس طریقے سے ضائع کر دیے کہ مسئلہ کشمیر پر 1 انچ جو ہے یا بھارت کے ساتھ تعلقات یا ایون افغانستان کے حوالے سے. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ نواز شریف جو ہے وہ کتنی ایک اچیومنٹ کر پائیں گے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو سیٹیں کتنی ملتی ہیں اور ان کو کس قسم کا اقتدار دیا جاتا ہے. اگر ان کو اقتدار وہی دیا جاتا ہے جو 2 دفعہ پہلے ان کو دیا گیا، یا 2 دفعہ بے نظیر بھٹو کو دیا گیا، یا 4 سال تک عمران خان کو دیا گیا، تو پھر تو وہی ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے. لیکن اگر وہ کوئی باقاعدہ ایک یعنی ایک کنسیڈریبل انفلوئنس اور پاور اگر گین کر لیتے ہیں انتخابات میں، پھر سچویشن جو ہے وہ بدلنے کے میں سمجھتا ہوں کہ چانسز امکانات موجود ہیں. ٹھیک ہے بیشتر حامد بادشاہنی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. دوبارہ بھی آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو.